رحیم آج پاکستان بروز جمعہ 25 اکتوبر کو اس دن کو جو ہے وہ آج یوم نجات کے طور پر منایا جا رہا ہے۔ کس طرح قاضی فائز صاحب کے ساتھ آج جوڈیشری میں کیا معاملات پیش آئے، کس طرح ان کو ذلیل کیا گیا، یہ ایک واحد پاکستان کی جوڈیشری کی تاریخ میں ایک واحد ایسا چیف جسٹس جن کے جانے پر لوگ یوم نجات کے طور پر اس دن کو منا رہا ہے۔ کس طرح اس چیف جسٹس سپریم کورٹ نے کس طرح اس ریاست پر زبردستی کی، کس طرح اس ریاست کی جو فنڈامنٹل رائٹس تھی، اس باشندوں کی، اس سٹیزن کی جو حقوق تھے، کس طرح ان پر جو ہے دعویٰ بول دیا تھا، کس طرح ان کی وائلیشن کی، کس طرح فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن کی، کس طرح یہ اس ریاست پر بوجھ رہے، اس ریاست کے باشندوں پر بوجھ رہے، کس طرح یہ اس حکومت کی سہولت کاری کرتے رہے، کس طرح یہ اس نظام پر مزید بوجھ بنتے رہے۔ آج پاکستان ان سے نجات کا ایک دن منایا رہا ہے۔ کس طرح پاکستان کے ہر جگہ پر جو ہے ہر کونے میں اس وقت کیک کی کٹائی شروع ہو چکی ہے، وہاں پر کیک بطور نجات جو ہے وہ اس کی سیلیبریشن ہو رہی ہے، لوگوں میں مٹھائیاں بانٹ رہی ہے، لوگ کس طرح اس بربریت، اس ظالم چیف جسٹس سے ان کا چھٹکارا جو ہے انہوں چھٹکارا حاصل کیا۔ آج چیف جسٹس ریٹائر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، میں صاحب بھی نہیں بولوں گا کیونکہ کس طرح انہوں نے لوگوں کی گھروں کی تقدس پامال جو ہوا، کس طرح ان پر انہوں نے خاموشی اختیار کی، کس طرح ظلم پر انہوں نے خاموشی اختیار کی، کس طرح انہوں نے ظلم کے لیے راستے کھولے، تو میں ان کے ساتھ صاحب لگاؤں گا، یہ میرے لیے میں اپنے آپ کا ایک توہین سمجھوں گا۔ تو کس طرح آج قاضی فائز صاحب جب ریٹائر ہونے والے تو کس طرح فل بینچ بھی بنا، ان میں جو ہے بیشتر ایسے ججز تھے جنہوں نے شرکت بھی نہیں، کیونکہ وہ اپنی توہین سمجھتے ہیں کہ وہ اس قسم کے یا اس طرح کی چیف جسٹس کو وہ خیر بات کہے۔ جس طرح ججز تھے انہوں نے بھی جو ہے کس طرح قاضی فائز صاحب کو ذلیل کیا، کس طرح جو ہے میڈیا نے لوگوں کو ان کو ذلیل کیا، کس طرح جو ہے رپورٹر نے آج قاضی فائز صاحب کو ذلیل کیا، تو ان کا تفصیل سے ہم آپ کے سامنے وہ جائزہ رکھیں گے، کس طرح جو ہے یہ معاملات آج سامنے آئی۔ جس طرح آج جسٹس منصور، جسٹس اطہر من اللہ، عائشہ ملک، جسٹس شاہد وحید، جس طرح جسٹس ملک شہزاد، کس طرح ان 5 ججز نے آج قاضی فائز صاحب کے فیئرویل میں آنے سے جو ہے انہوں نے گریز کیا، وہ جو ہے اس فیئرویل میں جو ہے وہ شریک نہیں ہوئے، انہوں نے قاضی فائز صاحب کو خیر بات نہیں کہا، کیونکہ وہ اس کو اپنی تذلیل سمجھتے ہیں کہ وہ اس قسم کی جو ہے چیف جسٹس کو یا ریٹائرڈ چیف جسٹس کو یا سابقہ چیف جسٹس کو اس طرح خیر بات کہے، کس طرح انہوں نے لوگوں کی گھروں کی تقدس کو پامال کیا، کس طرح انہوں نے ظلم بربریت کے لیے راستے کھولے۔ تو ان ججز نے آج صاف طور پر جو ہے انکار کیا کہ ہم اس طرح کے جو ہے جو فیئرویل میں یا اس طرح کے جو ہے خیربات میں ہم شریک نہیں ہوں گے۔ اس میں منصور علی شاہ صاحب کا بہت پرومیننٹ کردار رہا، کس طرح انہوں نے آج کے طور پر جو ہے عمر جانے کو ترجیح دی، وہ قاضی فائز صاحب کے اس فیئرویل میں جو ہے شریک نہیں ہوئے اور انہوں نے عمر کو ترجیح دی۔ اس کے ساتھ ساتھ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے قاضی فائز صاحب کو ایک خط بھی بھیجا، اور خط میں جو تذلیل قاضی فائز صاحب کے انڈائریکٹلی کی گئی ہے وہ قاضی فائز صاحب کے لیے شرم کی بات ہے کہ کس طرح ان کے جاتے جاتے بھی لوگ ان کے اوپر جو ہے سوالات کھڑے کر رہے ہیں، ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اس طرح میڈیا کے رپورٹرز نے جس طرح قاضی فائز صاحب کا جو ہے بینڈ بجایا، کس طرح قاضی فائز صاحب کو ان کا اصل چہرہ دکھایا، ان کے اعمال کا نتیجہ دکھایا، اس نے جو کیا تھا اس کا پورا سٹرکچر جو ہے صحافت کے جو نمائندے تھے انہوں نے کس طرح اس کو ٹارگٹ کیا۔ اس میں ایک پرومیننٹ جو صحافی تھے جنہوں نے قاضی فائز صاحب کو ان کا اصل چہرہ دکھایا، کس طرح قاضی فائز صاحب کے اعمال جو ان کے منہ پر نمودار ہو رہے تھے، اس کے حوالے سے ان رپورٹر نے قاضی فائز صاحب کی خوب آج کلاس لی ہے۔ تو اس میں پرومیننٹ کردار آج اسد صاحب کا تھا کہ کس طرح انہوں نے جو ہے قاضی فائز صاحب کو جو ہے ان کے اعمال کا احوال دے کر یا ان کا اعمال کا حوالہ دے کر کس طرح ان کی تذلیل کی، کس طرح ان کو ٹارگٹ کیا۔ جس طرح جب قاضی فائز صاحب جو ہے وہ فٹ بینچ جو اٹینڈ کرنے کے بعد وہ باہر آئے، وہاں پر جو سو کالڈ انسانی حقوق کا ایک قبرستان کا افتتاح کیا جا رہا تھا، وہاں پر جو ہے اسد صاحب نے قاضی فائز صاحب کو نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ کیا وہ 6 ججز جنہوں نے خطوط بھیجے کیا ان کو بھی یہاں پر رکھے؟ تو اسد صاحب نے آج بڑی جو ہے پیاری بات کی ہے، اور جس پر قاضی فائز صاحب نے پوری جو ہے خاموشی اختیار کی رکھی ہوئی تھی۔ اس طرح متی اللہ جان صاحب نے بھی کہا کہ
کہ کیا ہم اس قبرستان میں انسانی حقوق کو بھی دفن کریں گے؟ اس پر بھی قاضی فائز صاحب خاموش رہے، ان پر جو ہے منہ سے ایک الفاظ بھی نہیں نکلا۔ اس طرح جو تھا بشارت راجہ صاحب نے جس طرح قاضی فائز صاحب سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ کیا شاہ صاحب نے جو خطوط آپ کے پاس بھیجے ہیں جس میں انہوں نے ذکر کیا کہ آپ نے عدلیہ کے اوپر پریشر کے دروازے کھول دیے ہیں، اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ تو اس پر بھی قاضی صاحب جو ہے وہ خوب خاموش رہے، انہوں نے ایک لفظ بھی نہیں بولا، بلکہ میڈیا کو اتر بتر کرنے کی کوشش کی کہ آپ ادھر رہے، آپ ادھر رہے۔ وہ لوگوں اپنے ساتھیوں کو بھی کہا کہ آپ جو ہے مزید انٹریکشن میڈیا سے نہ کریں۔ تو قاضی صاحب کی آج خوب جو ہے کلاس لے لی گئی ہے۔ اس طرح پاکستان تحریک انصاف کے لیے سمجھا جا رہا تھا کہ جو ہے یحییٰ آفریدی کی بطور چیف جسٹس پاکستان تحریک انصاف کے لیے بھی وہ راستے کھول رہے، پاکستان تحریک انصاف کے لیے راستے بھی بن رہے ہیں، تو ان پر بھی جو ہے ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے، لیکن ان کا خلاصہ میں جو ہے ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ کس طرح آج پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان جو جیلوں میں تھے ان کے لیے بھی راستے کھول دیے گئے ہیں، کس طرح آج علی ماں خان عثمان خان کو بھی ضمانت مل گیا، کس طرح بشرا بی بی کو کل رات جو ہے وہ اڈیالہ جیل سے ان کو رہا کر دیا گیا تھا، عمران خان کے حوالے سے کس طرح اسلام آباد ہائی کورٹ نے آرڈر جاری کیے، پھر پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء بھی وہاں پر ملے، تو پاکستان تحریک انصاف کے لیے راستے بن رہے، پاکستان تحریک انصاف کے لیے راستے ہموار ہو رہے ہیں۔ یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ یہ ڈیل کے تحت یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن میں سمجھوں گا کہ کس طرح قاضی فائز صاحب کے ظلم و جبر نے ان حکومت کی سہولت کاری کی، اور وہ اس بنیاد پر جو تھے ہم اس ریاست پر ظلم کر رہے تھے، اور کس طرح انہوں نے عمران خان کو نشانہ بنایا۔ تو اب ہوا کا رخ بدل رہا ہے، دیکھیں گے کس طرح معاملات ڈیولپ ہوتے ہیں اور کس طرح جو ہے سلسلہ جاتا ہے۔